أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المقيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال درب محمد وآله عزیزان گرامی قدر ہمیں اس مجلس کے فوراً بعد ایک اور مجلس کی طرف روانہ ہونا تھا اور چونکہ اس کا وقت اپنے مقررہ ٹائم پر تھا لیکن بہرحال جو معاملات پیش آئے اس کے بعد تاخیر سے چونکہ ہمیں ممبر ملا کر وہاں پہنچنا انتہائی وقت کے ساتھ ضروری ہے اس لیے شاید ہم آپ کی خدمت میں آدھے گھنٹے 35 منٹ کی گفتگو کر کے آپ کی زحمت سے تمام کریں گے پوری توجہ رکھیے گا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے آج ویسے شب 28 سفر ہے کہ دو ہستیاں آج ہم سے رخصت ہوئی ہیں اور یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ قابل قدر جلیل قدر ہستیاں ہیں ایک حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور دوسری ان کے نواسے کی ذات گرامی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے ذہن میں سوال آئے کہ جب حضور کا آج کی رات وصال ہوا ہے اور ان کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ حضور کا ذکر ہمارے یہاں کم کیا جاتا ہے سرکار کا ذکر اور امام حسن کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے تو میں ایک وجہ آپ کی بیان کر دوں ویسے وجوہات بہت ساری ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سیرت رسول اکرم وہ موضوع ہے کہ جو ہمیں سارا سال ہی سننا چاہیے اور سیرت رسول اور سنت رسول پر سارا سال ہی گفتگو ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے رسول اکرم کی سیرت ان کی سنت ان کی احادیث کو سارا سال بیان کیا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی اس طرح سے احادیث کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے جب موقع مخصوص ہو جائے کسی امام کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ اس ہستی کے اوپر گفتگو کی جائے جن کے اوپر گفتگو عام طور پر کم کی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود سنت رسول ہے ذکر حسن کرنا تو ہم تو یہ ذکر کر کے خود رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ساری تعلیمات کو چھوڑ کر جب امام حسن کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو پھر امام حسن کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہوتی تھی کہ فرماتے تھے الحسن منی وانا منہ کہ حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں کیا مطلب یعنی اگر تم حسن مجتبیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ کسی غیر کے فضائل بیان کر رہے ہو سمجھو کہ میرے ہی فضائل بیان کر رہے ہو مل کے ضرور پڑھ دیجئے گا محمد وآلہ اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کی جو فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کو شمار کرنا شروع کریں تو ہمیں مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا پڑے گی ایک موضوع ہے کہ امام حسن کی شخصیت پنجتن کے شراکت کے ساتھ اور پنجتن کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کا نام آتا ہے اور پنجتن یہ کون سی ہستیاں ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آ کر فضائل حاصل کرتے ہیں بلکہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس کائنات کی خلقت سے پہلے موجود تھی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو جن 5 ہستیوں کا واسطہ دے کر انہوں نے اپنی توبہ قبول کروائی اور میں حسن مجتبیٰ بھی تو جس کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے آیا ہو وہ ہے حسن اور پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہے امام حسن
پھر اس کے بعد آئے تطہیر، پنجتن پاک کی شان میں اترتی ہے تو اس میں ہے امام حسن۔ مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں ہے امام حسن۔ اور امام حسن نے پنجتن پاک نے بتا دیا ہے جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے وہ قرآن کی نگاہ میں لعنت ہی کا مستحق ہے۔ تو مباہلہ کی آیت کے اندر بھی امام حسن، سورہ دہر کے اندر بھی امام حسن، بلکہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے امام حسن۔ نسل رسول آگے بڑھی ہے تو یا امام حسن سے یا امام حسین سے۔ سارے سادات جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کوئی نقوی سادات ہے، کوئی رضوی سادات ہے، کوئی کاظمی سادات ہے، کوئی عابدی سادات ہے، کوئی جعفری ہے، یہ جتنے بھی سادات ہیں یہ سب یا امام حسین سے ہیں یا امام حسن سے۔ تو جتنی بھی اولاد رسول ہیں وہ سب کی سب بھی امام حسن امام حسین سے۔ تو کچھ فضائل وہ ہیں کہ جس میں امام حسن شریک ہے پنجتن پاک کے ساتھ، کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جس میں امام حسن شریک ہے صرف اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن بھی اور امام حسین بھی جنتی نہیں ہے بلکہ جتنے جنت میں جائیں گے وہ سب کے سردار ہیں، سردار ہیں امام حسن امام حسین۔ اور یہ جو سرداری بھی ملی ہے یہ آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا ہے۔ تو حضور کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے اس وقت سن و سال 7-8 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو 7-8 برس کی عمر میں آپ نے جنت کی سرداری کو حاصل کیا۔ لوگ 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو 7-8 برس کے اندر جنت کی سرداری کی طرف پانے والے۔ اور یہ جو فضائل ہم سنتے رہتے ہیں یہ 7-8 برس کے اندر امام حسن کو حاصل ہوئے ہیں، تو یہ بھی توجہ رکھیے گا کہ فضائل ذمہ داری کو ادا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ جب انسان قربانی دیتا ہے تب فضیلت ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ محنت کرتا ہے، اسٹڈی کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کو پوزیشن ملتی ہے۔ تو قربانی دینے کے بعد، زحمتیں اٹھانے کے بعد ہی پوزیشن ملتی ہے۔ آپ نے قربانی کیا دی؟ قربانی بہت ساری موجود ہے، لیکن وہ قربانی کے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہی 6-7 برس کے بچے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم یہ 6-7 برس کے بچے کا واقعہ ہے، اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یتیم مسکین اور اسیر دروازے پر آتا ہے تو 5 برس کا بچہ کوشش کرتا ہے جو مجھے چیز دی گئی ہے وہ کسی اور کے حوالے نہ کرے، لیکن حسن و حسین وہ ہمیں 3 دن بھوک برداشت کرتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں۔ خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، کیوں؟ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کو تعریف کی، اور یہاں پر تعریف سے مراد جھوٹی تعریف کی، جن کو جھوٹی روایتوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جھوٹے واقعات کی، جھوٹی داستان کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ذات میں خیر رکھتی ہیں۔ اس لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے جھوٹے واقعات کو بیان کریں، جھوٹی روایتیں بیان کریں۔ ارے آپ کے شان میں تو قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو پھر تو کسی اور روایت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو امام حسن پہ شریک ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ جو میرے دونوں شہزادے ہیں یہ دونوں امام ہیں۔ امام کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ امام کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ لفظ امت۔ دنیا امت ہے، اس امت کے امام یا حسن ہے یا حسین۔ اگر امت کے امام حسن ہے امام حسین ہے، تو اگر کوئی ذہن میں سوال لے کر آتا ہے اگر حسن مجتبی جنگ نہ کرے دشمن سے تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی؟ اور اگر حسین سید الشہداء قیام کر رہے ہیں، بیعت کا انکار کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں تو کیا ان کی بھی پیروی کی جائے گی؟ رسول اکرم نے معاملہ حل کر دیا، کہا یہ دونوں امام ہیں، امت کو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ایک بیٹھ جائے تو تمہیں بھی بیٹھ جانا ہے، اگر ایک کھڑا ہو جائے تو تمہیں بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات۔ اور محسوس کیجئے گا اس بات کو
میں تھوڑی سی جلدی سے آپ کی خدمت باتیں بیان کر رہا ہوں. سورہ نساء جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کے آیت نمبر 77. آیت کا نشان بھی اتنا پیارا ہے تو ہمارے بچوں کو یاد ہو سکتا ہے. 7 اور 7 کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ ماشاءاللہ. اور سورہ نمبر ہے 4. گویا 4 کے ماننے والوں کے لیے 14ویں آیت ہے پیغام. ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. دیکھیں قرآن ہے اور رسول کی زندگی میں یہ دونوں طرح کے واقعات ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ممبروں سے بہت زیادہ شجاعت کا ذکر ہوتا ہے, جنگوں کا ذکر ہوتا ہے, مولا کائنات کی حیدر کراریت کا ذکر ہوتا ہے, شیر خدائیت کا ذکر ہوتا ہے, ذوالفقار کا ذکر ہوتا ہے, لہٰذا ایک حصہ تو ہمارے بہت زیادہ بیان ہو جاتا ہے. لیکن سکے کے دو روپ ہیں. حضور نے مدینے میں آ کر تو جنگوں کا جواب دیا ہے, لیکن مکہ میں بتائیے کوئی جنگ کی؟ مکہ میں کیا دشمن موجود نہیں تھے؟ بلکہ مدینہ میں بھی جو آ کر لڑنے والے تھے وہ وہی تھے جو مکہ سے اٹھ کر مدینہ میں آئے لڑنے کے لیے. لیکن دیکھیے گا حضور نے مدینہ میں تو جنگ لڑ کے ان کو جواب دیا ہے, لیکن مکہ میں جب یہی مکہ والے پریشان کر رہے تھے تو کیا کیا؟ توجہ, جو کام حضور کی زندگی کا مکی دور ہے وہی حضور کے پہلے نواسے امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ, اور جو حضور کی زندگی کا مدنی دور ہے وہی حضور کے دوسرے نواسے امام حسین کا زمانہ. اور اسی بات کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب حضور مکہ میں تھے تو ان سے کہا کرتے تھے بھائی تلواریں رکھ دو تلواریں, جنگ نہ کرو. حضور فرماتے تھے رکھ دو تلواریں, تو کیا کہتے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ, نعوذ باللہ, آپ ڈر گئے, ہم تو دشمنوں کا مقابلہ کریں گے, ہم تو لڑائی کریں گے, یہ ہمیں قتل کیے جا رہے ہیں. حضرت عمار یاسر کی والدہ کو بھی شہید کر دیا, والد کو بھی شہید کر دیا. جناب بلال حبشی کو تازیانے مارے گا. کسی کو پانی کے اندر اتنی دیر تو ڈبویا گیا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی. کسی کو لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پیٹھ پر داغا گیا. یہ سارے مظاہر کے صحابہ کرام برداشت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم ان کا ایسا حشر نشر کریں گے, آپ بس اجازت دے دیں ہم تلوار اٹھائیں. خدا کی طرف سے آواز آئی کفوا ایدیکم, تلواروں کو نیام میں رکھو, تلوار نہیں نکالو, ابھی تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر زمانہ تبدیل ہو گیا. یہی جو مکہ کے اندر حضور کے ساتھ تھے اب انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ میں حضور کے ساتھ آ گئے. اور جب مدینہ میں آ گئے کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے, کبھی جنگ احد ہو رہی ہے, کبھی جنگ خندق ہو رہی ہے, کبھی جنگ خیبر ہو رہی ہے. اب خدا کی طرف سے آیت آ رہی ہے اب نکالو تلوار. تم کہا کرتے تھے نا ہمیں تلوار نکالنے کا موقع نہیں مل رہا, آپ حکم نہیں دے رہے ورنہ تو ہماری تلوار آمادہ ہے, آپ حکم دیجئے. آ گیا حکم, لڑو ان کے ساتھ. اب ان کا انداز کیا اور جواب کیا ہے یہ قرآن کریم نے نوٹ کیا. قرآن کریم یہ کہتا ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اب تلواریں نکالو مقابلہ کرو, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, تو انہی میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو دشمن کو دیکھ کر ایسے کانپنے لگا جیسے اللہ کو دیکھ کر کانپنا چاہیے. او اشد خشیہ, بلکہ اللہ کے سامنے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا لوگوں کے سامنے ڈر رہے تھے. اور کہنے لگے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, پروردگار تو نے ہم پر قتال اور جہاد کو کیوں واجب کر دیا؟ لولا اخرتنی الى اجل قریب, کاش تو تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا, ہم مر جائیں سکون سے, پھر تو جہاد واجب کر دیتا. خدا کی طرف سے آواز آئی. انہوں نے دو باتیں کی تھی, دونوں باتوں کا جواب دیا. خدا نے کہا پہلی بات ان کو یہ کہہ دو قل متاع الدنیا قلیل, جس زندگی کی تم بات کر رہے ہو کہ تھوڑی سی اور مل جائے, تھوڑی سی اور مل جائے, وہ زندگی ہے ہی چھوٹی. اور دوسری بات یہ والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا یظلمون فتیلا, اور آخرت تو اس کے لیے ہے جو تقوی الہی اختیار کرنے والا ہو, اور قیامت کے میدان میں کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر تم نے ذرا سی بھی کوشش کی اسلام کے راستے میں تو قیامت کے میدان میں وہ دکھائی جائے گی, اور وہ ایسی زندگی ہوگی جو اس زندگی کی طرح قلیل نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اس لیے دونوں چیزیں ماشاءاللہ
بہت شکریہ. ایک مل کر صلوات پڑھ دیجیے گا محمد حسن مجتبیٰ کے لیے بھی نمونہ چھوڑا ہے, امام حسین کے لیے بھی نمونہ چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے صلح فرما لی تو اس کے بعد یہ فرمایا ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے, جو ہمارے بہت معتبر کتاب ہے, بہت معتبر عالم دین ہے. امام حسن کے جملہ لکھا ہے, اور یہ اس جملے کے اندر اور کتنی تفصیلات موجود ہیں اور کتنی روایت کے اندر جملے موجود ہیں, وہ انشاءاللہ کبھی آئندہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. صرف ایک فقرہ اس روایت کا پیش کر رہا ہوں. امام حسن فرماتے ہیں کہ علت مصالحتی لفلان علت مصالحت رسول اللہ, میری صلح کی وہی وجوہات تھی جو رسول اللہ کی صلح کی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ نے بھی صلح فرمائی تھی, اسی طریقے سے میں نے بھی صلح کی ہے. اور یاد رکھو, رسول نے بھی جب صلح فرمائی تھی تو مسلمانوں سے صلح نہیں کی تھی, کافروں سے صلح کی تھی. تو رسول کافر سے صلح کر سکتے ہیں. حسن مجتبیٰ اگر مسلمانوں سے, نام کے مسلمانوں سے بھی صلح کر لیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ نے اور بھی وجوہات بیان کی. کہا ایک اور وجہ یہ بھی ہے, کیا قرآن مجید میں تم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا. حضرت موسیٰ اتنے بڑے عالم دین, اتنے بڑے نبی, صاحب شریعت, لیکن اگر موسیٰ کو کہہ دیا کہ تجھے خضر کی اطاعت کرنی ہے تو چاہے خضر یہ کہیں کہ تمہیں مر جانا ہے تو مر جاؤ, اگر خضر یہ کہیں کہ صلح کر لینی ہے تو صلح کر لو, جو خضر کہتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تم نبی بھی ہو تب بھی خضر کی, اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو. یہاں پر تو تم نبی بھی نہیں ہو, تم تو امت ہو. اگر تمہیں حجت خدا کہہ رہی کہ یہاں پر صلح کرنی ہے, تمہیں خاموشی کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. جس طریقے سے حضرت خضر کشتی میں سراغ کرتے ہیں, اجازت نہیں ہے کہ موسیٰ اعتراض کرے, اور اعتراض کیا تو اس کا جواب دیا گیا بار بار. اسی طریقے سے حضرت خضر کام کرتے رہے, حضرت موسیٰ کو بار بار کہتے رہے آپ کو کہا تھا صرف آپ کو اطاعت کرنی. تو اگر امام وقت یہ حکم دے کھڑے ہو جاؤ, جہاد پر جاؤ, تو صرف اطاعت کرو. اور اگر امام معصوم حکم دے کہ خبردار تلواروں کو نیام میں رکھ دو اور اس کے ساتھ شروع کر دو, تو ہمیں امام حسن کے مطابق اور امام وقت کے مطابق اس کے ساتھ شروع کر لیں گے. تو دوسری وجہ امام حسن مجتبیٰ کی. تیسری وجہ امام حسن نے یہ بیان کی, تھک تو نہیں رہے ہم لوگ. فرماتے ہیں کہ لو وجدت اعوانا ما بعیعتک, اگر مجھے مخلص ساتھی مل جاتے تو میں کبھی بھی تیرے ساتھ صلح نہ کرتا. ہم ویسے تو امام حسین پر روتے ہیں کہ آپ غریب بھی ہیں, آپ شہید بھی ہیں, آپ مظلوم بھی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا امام حسین کو جیسے ساتھی ملے ویسے حسن مجتبیٰ کو بھی نہیں ملے تھے. امام حسن فرماتے اگر میرے پاس طاقت ہوتی اور مجھے ایسے وفادار ساتھی مل جاتے تو میں کبھی بھی تیرے ساتھ صلح نہ کرتا. اور پھر یہ صلح ہونے کے بعد ایک مرتبہ حاکم شام نے فائدہ اٹھانا چاہا, کہا کہ اب تو صلح ہو گئی ہے, اب میں جو کہوں گا وہ حسن کام کریں گے. حاکم شام نے اپنے قاصد بھیجا, شام سے نکلا مدینہ کی طرف گیا, چونکہ امام کوفہ سے مدینہ آ چکے تھے. قاصد آئے مدینہ کے اندر, امام حسن سے کہنے لگا کہ حاکم شام نے کہا ہے کوفہ کے اندر ابھی بھی خوارج رہتے ہیں, وہی خوارج کہ جن میں سے بعض نے مولانا متقیان کو پریشان کیا, اور انہی میں سے ایک ابن ملجم بھی تھا. تو کہا کہ جو کوفہ کے اندر خوارج رہتے ہیں, حاکم شام آپ کو حکم دیتا ہے ان خوارج سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ دوبارہ کوفہ جائیے. امام حسن نے کتنا خوبصورت جواب دیا. امام حسن نے فرمایا اگر مجھے نام کے کلمہ گویوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانا ہوتی تو سب سے پہلے میں تیرے خلاف تلوار اٹھاتا. حسن کی صلح پر کیوں متفق عوام نہیں؟ حدیبیہ سے بڑھ کر تو یہ مقام نہیں. وہاں نبی نے مٹایا تھا خود رسول اللہ. اگر کسی کو صلح حدیبیہ یاد ہو, وہاں تو نبی نے مٹایا تھا خود رسول اللہ. یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں. محمد و آل محمد و آواز بلند صلوات.
تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو سلو کا لفظ بار بار استعمال ہوتا رہتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جب انہوں نے سلو کر لی تو آپ کون ہوتے ہیں جنگ کرنے والے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو ان کو جملہ کہہ دیجئے گا امام حسن نے بھی فرمایا اگر میں تلوار اٹھاتا تو ان کلمہ گویوں میں سب سے پہلے جس کے خلاف تلوار اٹھاتا وہ تیرے خلاف ہوتا۔ تو سلو کے بھی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ سلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اب دوستی ہو گئی، شیرین و شکر ہو گئے ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، اب محبت ہے، بھائی چارگی ہے، ایک یہ مطلب یہ ہوتا ہے۔ جیسے علی نبی کے بھائی، عقد اخوت میں مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، وہ بھائی بننا اور وہ سلو ہونا، وہ دوستی ہونا اور بات۔ جس طریقے سے ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے کلپ کے اندر ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کی، سنیے گا، اور شاید ہمارے پتہ میں پہنچ چکے گنجائش نہیں، لہٰذا شاید اسی بات پر میں بات ختم کروں۔ کہتے ہیں یہ شیعہ وہ ہیں کہ جو بڑی ایک فضیلت پڑھتے ہیں علی مرتضیٰ کی، کہتے ہیں علی وہ تھے جس کو رسول کے بستر پر سونے کا موقع ملا، اور علی رسول کے بستر پر سوئے ہیں، اتنا بڑھ چڑھ کر یہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سامنے سنیں گے کیا کہنے لگے جو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی کو ایک رات بستر رسول پر سونا نصیب ہوا، ہماری وہ فنا اماں جان ہیں وہ تو بہت دفعہ رسول کے بستر پر سوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں علی کے بستر، علی ایک مرتبہ بستر رسول پر سوئے ہیں، یہ وہ تو کئی مرتبہ بستر رسول پر سوئے ہیں، تو ان کا مقام کتنا بلند ہو۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ کو اس فضیلت کے اندر صرف بستر کا لفظ ہی یاد رہا، ارے ان دونوں بستروں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ علی بستر رسول پر سوئے، اصل بات یہ کہ علی نے وہ کام کیا ہے جس سے خود کی جان ہتھیلی میں رکھی ہے، مصطفیٰ کی جان کو بچا دیا۔ موت کے بستر پر سونا اور ہوتا ہے اور آرام دہ بستر پر سونا اور ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ سے ایک لفظ پکڑ کر کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ کام ہو گیا ہے تو آپ بھی کر لیجئے۔ بھائی اس لفظ کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو سمجھو۔ بستر رسول پر اگر علی سوئے ہیں تو آرام کے لیے نہیں سوئے تھے، امتحان کے لیے سوئے تھے۔ اسی طریقے سے حسن مجتبیٰ نے جو سلو کی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ اب یہ بھی ہماری طرح کا مومن بن گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، نمازی پرہیزگار متقی ہو گیا ہے تو چلو ان کے ساتھ سلو کر لیتے ہیں۔ امام حسن نے بتایا یہ اپنی خصلت سے بات نہیں آئے گا، اور امام نے ایک موقع پر فرمایا ہے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کذاب ابن کذاب ہے اور ہم امام ابن امام ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہو گئے، یہ موقع کی مناسبت سے امام نے فرمایا، اور امام نے پھر یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہم سلو نہ کرتے تو پھر روح زمین پر کوئی ایک شیعہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حاکم شام جو ایک کام کر رہا تھا اس کے بعد چن چن کر اس نے شیعوں کو جو مارا، اگر ہم یہ سلو نہ کرتے تو اس کے بعد سارے روح زمین سے تمام شیعہ نے حیدر کرات کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اور آپ دیکھیے گا امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر دیا ہے وہ کوئی جودہ نے تھوڑی دیا ہے۔ اگر پشت پردہ دیکھا جائے اور حقیقت کو تلاش کیا جائے تو زہر کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ایک ملازمہ ہے، یہ تو ایک نوکر ہے اس کی، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہی قاتل تھا۔ اور جو شیعوں کے امام کو قتل کر سکتا ہے وہ شیعوں کو کیا قتل نہیں کر سکتا؟ حجر ابن عدی کو کس نے مارا ہے؟ اسی نے ہی قتل کیا۔ مالک اشتر کو کس نے شہید کیا؟ اسی نے ہی شہید کیا۔ محمد ابن ابی بکر کو کس نے شہید کیا؟ اسی نے ہی شہید کیا ہے۔ چن چن کر شیعوں کو مار دیا گیا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے سلو نہ کی ہوتی اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو یہ سارے شیعوں کا قتل عام کر چکا ہوتا۔ اس لیے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بڑی کامیابی حاصل کی، کامیابی تو ہم نے حاصل کی، ہم نے شیعوں کی جان بچا لی، اور جس کے بعد آہستہ سے شیعہ پروان چڑھے تو کربلا میں حسین کی فوج تیار۔ تو امام حسن نے یہ کام کیا ہے جس کے بعد کربلا میں امام حسین کی فوج تیار ہے۔ لیکن اے امام حسین، اب اپنی تمام مظلومیت کے باوجود آپ کو کچھ چیزیں ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ جو امام حسن کو حاصل نہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امام حسین بہت مظلوم تھے، آپ کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا،
لیکن آج جب ہم جاتے ہیں امام حسین کے روزے پر تو کیا عالیشان روزہ ہے، کیا گنبد ہے، کیا جالیہ ہے، کیا خادمین ہے، کیا فرش ہے، کیا فانوس ہے، لیکن ہائے امام حسن اتنے غریب ہے، جنت البقیع میں کوئی سایہ نہیں، جنت البقیع میں کوئی روشنی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو اصحاب ملے تھے، امام حسن کو اصحاب نہیں ملے، بلکہ امام حسین کو چاہنے والی بیٹی بھی ملی، چاہنے والی زوجہ بھی ملی، زوجہ بھی ایسی ملی کہ اس کے بارے میں خود امام حسین فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند آتا ہے جہاں مجھے رباب نظر آ جائے۔ اے مولا آپ کو تو رباب جیسی زوجہ نصیب ہوئی ہے، خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جناب رباب پر، خدا کا سلام نازل ہو جناب رباب پر، لیکن آئیے امام حسن کی زوجہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ارے ان کو تو وہ زوجہ ملی ہے جس ہم سفر نے خود اپنے ہم سفر کو مار ڈالا، جس نے خود زہر دے کر امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا۔ جبکہ امام حسن کون ہیں؟ آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ تو دشمنوں پر بھی رحم کیا کرتے تھے، دشمنوں کو بھی عطا کیا کرتے تھے۔ وہ شامی دور سے آیا تھا، آپ نے اسے سوال کیا اگر مدینہ میں تیرا کوئی گھر نہیں ہے میرا گھر حاضر ہے، اگر کوئی تیرا جاننے والا نہیں ہے میں تیرا آشنا ہوں، اگر تو بھوکا ہے ہمارا دسترخوان موجود ہے۔ امام حسن تو دشمنوں کو بھی دینے والے تھے، اس زوجہ کو کیا خیال نہ آیا؟ امام حسن کے اوپر اگر ذرا حسن کی وہ رحم کرتی تو امام حسن اسے کتنا عطا فرماتے، لیکن جوہدہ نے جس مقصد کی خاطر یہ کام کیا تھا بالآخر اسی کام کے اندر وہ خود گرفتار ہوئی۔ چاہتی تھی کہ امام حسن کو شہید کر کے پھر حاکم شام کے بیٹے یزید سے شادی کر لے۔ جیسے یزید سے شادی کرنے کے لیے حاکم شام کے پاس گئے، حاکم شام نے کہا جو رسول کے نواسے پر رحم نہ کرے وہ میرے بیٹے پر کیا رحم کرے، اور اس جوہدہ کو باہر نکال دیا۔ تو جوہدہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں کام کیا تھا اس مقصد میں دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے حسن مجتبیٰ جب آپ کو زہر دے دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اے 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 حسن مجتبیٰ آپ کا بدن وہ تھا جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، آپ کے سینے مبارک کو چوما کرتے تھے، آپ کے رخسار کو چوما کرتے تھے، آپ کے لبوں کو چوما کرتے تھے، انہی لبوں سے زہر ہوتا ہوا سینے تک پہنچا اور سینے کو ایسا چھنجی کیا کہ جگر کے ٹکڑے کر کر کے تش میں آنے لگے۔ میں کہوں گا آج تش میں حسن کے ٹکڑے آئے، کل کربلا میں یتیم حسن کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین میں پھیل جائے۔ اور جیسے ہی تش میں ٹکڑے آنے لگے یقیناً آواز یہ ہوگی امام حسین آئے ہوں گے، زینب الکبریٰ آئی ہوں گی، ام کلثوم آئی ہوں گی۔ امام حسین جب آئے امام حسین کی عیبت بڑی عجیب تھی، امام حسن کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جیسے امام حسین نے بھیا کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے یہ کس نے کام کیا ہے؟ بھیا ہی آپ کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ بھیا مجھ سے منظر نہیں دیکھا جا رہا۔ امام حسن نے پلٹ کر ایک اور منظر دکھایا، فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مجھ پر نہ رو، میں تو تم پر روتا ہوں، تجھے کربلا میں کوئی سہارا نہ ملے گا۔ میرے ساتھ تم موجود ہے، میرے ساتھ بہنیں موجود ہیں، میرے ساتھ میری اولاد موجود ہے، لیکن تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ بس تھوڑی دیر کے اندر غسل و کفن کی تیاری کی گئی، حسن مجتبیٰ کو غسل دیا جا رہا ہے، سرکار کو غسل دیا جا رہا ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، خانوادے بنی ہاشم آ گئے، جنازہ پوری شان کے ساتھ نکالا گیا۔ اچھا امت بھی یہ کہتی تھی رسول کے جنازے میں علی نے ہمیں نہیں آنے دیا، امت رسول کے جنازے میں خود نہیں آئی، نام لگاتی تھی علی نے ہمیں جنازے میں نہیں آنے دیا، فاطمہ کے جنازے میں بھی علی نے نہیں آنے دیا، خود علی کا جنازہ اٹھا حسن اور حسین نے ہمیں علی کے جنازے میں آنے دیا۔ اے امت والو آؤ آج حسن کا جنازہ اٹھا، آ جاؤ حسن کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ جاؤ، آ جاؤ حضرت مصطفیٰ کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، تشریح میں شامل ہو جائے۔ اے مدینے والو یہ کربلا نہیں ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ مدینہ ہے جس میں رسول کے جنازہ اٹھا ہے، آ کر میرے سہارا دو۔ لیکن جب امت آئی خالی ہاتھ نہ آئی، ہاتھوں میں ویسے تو پھول ہونے چاہیے تھے لیکن ہاتھوں میں تیروں کو لے کر آئے اور کمانوں سے تیر جوڑے، حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر پیوست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کتنے ہی جنازوں کو سہارا دیا ہوگا، جب جنازے کو سہارا دیا جا رہا ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے یہ جنازہ قبرستان میں جائے گا،
دفن ہو کر ہی واپس آئے گا، چاہے کسی غریب کا جنازہ ہو، چاہے کسی بےکس کا جنازہ ہو، جب جنازہ ہوتا ہے تو دفن ہو کر ہی آتا ہے۔ یہ کائنات کے رسول کے بیٹے کا جنازہ ہے، مدینہ بھی اٹھ رہا ہے، امت اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہے، مگر اتنے تیر مارے یہ جنازہ دفن ہوئے بغیر واپس آیا۔ جب گھر میں واپس آیا ادھر سے گمراہی میں موجود ہے کہ جس کو اماں نے ساری امانتیں سپرد کی تھی، ان مطلب نے جس جنازے کو دیکھا ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگی، شاید سوچا ہوگا اماں آپ نے تو فرمایا تھا کہ تیرا حسین غریب ہے، حسن تو غریب نہیں ہے۔ جب میرے امیر حسن کی حالت ہے، خدا جانتا ہے میرے غریب حسین کی کیا حالت ہوگی۔ میں کہوں حبیبی جیسے حسن کو تیر لگے ویسے ہی حسین کو بھی تیر لگے گے، یہاں 70 تیر لگے، وہاں ہزاروں تیر لگے گے، اور فرق ایک یہ بھی ہوگا حسن کے جنازے سے تو آپ نے تیروں کو نکال لیا، تو حسین کا جنازہ تیروں سے ہائے حسن ہائے حسین۔ عزادار و شبیہ تابوت برآمد ہو رہا ہے، آپ سے درخواست ہے پورے احترام کے ساتھ تقدس کے ساتھ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے گا۔ اس کا جنازہ ہے کہ جس کے جنازے کو 2 مرتبہ دفنانے کے لیے لواحقین گئے ہیں، یا حسن یا حسین۔